بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ یزید بن معاویہ کا ایک بیٹا تھا جو اسے بہت عزیز تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بچے کی اپنے مزاج کے مطابق تربیت کرے تاکہ وہ اس کا حقیقی جانشین بن سکے۔ جب اس کا بیٹا اس عمر کو پہنچا کہ اسے لکھنا پڑھنا سکھایا جائے تو اس کے لیے اس وقت کے بہت قابل استاد عمر المقصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت سے بہت محبت اور یزید سے سخت نفرت کرتا تھا، لیکن چونکہ یزید کو اس بات کا علم نہیں تھا اس لیے معاویہ بن یزید کو اس کی شاگردی میں دے دیا۔ اس استاد نے معاویہ بن یزید کو قرآن کی حقیقی تعلیم سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی اہل بیت رسول کی عظمت اور قدر و منزلت کا بھی بتایا اور ان کی محبت کا دیا معاویہ کے دل میں روشن کر دیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، یزید ملعون کا یہ بیٹا ابھی 20 سال کا ہی تھا کہ اس کا باپ جہنم رسید ہوا اور لوگوں نے معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہوتا ہے کہ انسانی خواہشات کی موزوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکومت کرنا اپنی تمام جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت خلافت پر بیٹھا اور ان 40 دنوں میں اس نے اپنے باپ کے شرمناک کاموں کو بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ دو راہ پر کھڑا ہے۔ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر وہ یوں کہنے لگا: میرے جد نے اس شخص سے تخت و خلافت کے لیے جنگ کی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کا حقدار تھا اور اسلام میں اس کا کردار سب سے زیادہ روشن تھا۔ جد اور علم میں وہ سب سے آگے تھا۔ وہ سب سے پہلے ایمان لایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد، فاطمہ الزہرا کا شوہر اور سبتین کا باپ تھا۔ پھر بھی جب میرے جد نے اس سے جنگ کی تو تم سب نے میرے جد کا ہی ساتھ دیا اور میرے جد نے اس خلافت پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد خلافت میرے باپ یزید کے حصے میں آئی۔ وہ اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس کو بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا اور اس نے خدا کی بھی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے عمل کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ ناظرین کرام، جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کی آواز مدھم ہو گئی اور وہ کافی دیر تک بلند آواز میں روتا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے لوگوں سے کہا: اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توغ اپنے گلے میں ڈال لوں گا۔ اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ یہ وہ حکومت ہے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں طوفان برپا کر دیا۔ سب حیران اور اضطراب سے ایک دوسرے کو تکنے لگے اور پھر زور زور سے شور بچانے لگے۔ ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا تھا کہ مروان بن حاکم جو ممبر کے نزدیک ہی تھا، اس نے کھڑے ہو کر معاویہ بن یزید پر اعتراض کرنے لگا، جس پر معاویہ بن یزید نے غصے سے چیخ کر کہا: مجھ سے دور ہو جاؤ، کیا تم ہیلے اور بہانے سے میرے ذہن میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا جو تمہارے گناہوں کی ذمہ داری اٹھاؤں؟ آج یہ خلافت فائدہ مند چیز ہے تو افسوس
کہ میرے باپ نے اس کے ذریعے صرف اپنے گناہوں اور بدبختی میں اضافہ ہی کیا ہے، اور اگر یہ نقصان دہ چیز ہے تو جو بدبختی اس سے میرے باپ نے سمیٹی ہے وہی کافی ہے۔ میں اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا اور ممبر سے نیچے اتر آیا۔ بنو امیہ، جس کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور اس کے بعد خلافت اس سے چھن سکتی تھی، وہ اس کا انتقام لینے کے لیے سب سے پہلے عمر المقصوص یعنی معاویہ بن یزید کے استاد کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے، تم نے اس طرح کی تربیت کی ہے کہ آج اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا ہے۔ تم نے ہی اس کو بھڑکایا ہے کہ وہ سب کے سامنے بڑے مجمع میں اس طرح تقریر کرے اور بنی امیہ کے ظلم و ستم کو سب کے سامنے بیان کرے۔ اس کے بعد ان ظالموں نے اس عالم کو پکڑ کر ایک گڑھا کھودا اور اس کو زندہ دفن کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ تاریخی واقعہ دو اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ بچے کی تربیت میں استاد کا کردار کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر معاویہ بن یزید کا استاد اس کی صحیح تربیت نہ کرتا تو وہ بھی اپنے اجداد کی طرح اس تخت خلافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور دنیا کی چند روزہ زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے عیش و عشرت میں غرق رہتا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان حق کی جستجو میں ہو تو خدا وند عالم اس کو باطل کی گمراہیوں سے نکال کر حق تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ حق کو قبول کرے اور اس سے وابستہ رہے اور خدا کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہو، یا حق سے منہ موڑ کر گمراہیوں میں پڑا رہے اور خدا کے عذاب کا حقدار ہو۔ ناظرین کرام، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ملوں گا آپ سے جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔